الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے ایک سلسلے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ پچھلے کئی سلسلوں کے اندر ہم نے حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی ناموں کا تذکرہ سنا ہے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ناموں کا تذکرہ اپنے اس سلسلے کے اندر کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں ایک رواج پڑ چکا ہے کہ نام عمومی طور پر ایسا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو دوسرے نہ رکھتے ہوں. ایک نئے نام کی، ایک غیر مشہور نام کی عمومی طور پر لوگوں کو تلاش رہتی ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے وہ کوئی نام جو ہے وہ نام رکھے اپنے بچے کا، تو یہ سعادت کی بات ہے. لیکن یہاں مسئلہ شرعی یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو صرف آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو وہ نام رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب یہ بات یاد رہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکتیں مسلمان کو اس وقت حاصل ہوں گی جبکہ وہ اپنے بچے کا نام رکھتا اسی نیت سے ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے محبت کی وجہ سے نام رکھتا ہوں، تو پھر اس کے برکتیں حاصل ہوں گی. لہذا جب بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا ہو اپنے بچے کا، بلکہ گھر میں جب بھی بچے کی ولادت ہو، لڑکے کی ولادت ہو، نام اس کا محمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے جو بھی اچھا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا تو کسی مفتی اہل سنت سے، عالم اہل سنت سے رابطہ کریں اور ان سے وہ نام پوچھ لیں کہ میں نام رکھنا چاہتا ہوں، یہ نام درست ہے یا نہیں ہے، یا پھر المدینۃ العلمیہ کی طرف سے مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے نام کے احکام، اس کو حاصل کریں اور اس میں جو نام ذکر کیے گئے ہیں اس کے مطابق نام پکارنے کے لیے بچے کا رکھیں. آج کے سلسلے میں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی ہم سنیں گے وہ ہے الماحی. الماحی، الف لام، پھر اس کے بعد میم، پھر الف، پھر ہا اور پھر یا. الماحی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ نام نامی حدیث پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹاتا ہے. ماحی اس کے چند معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ماحی جو ہے عربی زبان کے اندر مٹانے والے کو بولتے ہیں، ختم کر دینے والے کو بولتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے. اب حضور علیہ السلام کو ماحی کیوں کہتے ہیں، اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے کفر کو مٹائے گا، جیسا کہ خود حدیث پاک کے اندر ذکر کیا کہ وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، کہ میں وہ ماحی ہوں، وہ مٹانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹا دے گا. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ نام پورا صادق آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کی وجہ سے دنیا سے کفر و شرک جو ہے وہ دور ہوا. جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، 40 سال تک آپ اہل مکہ کے درمیان رہے اور اپنی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کے بعد، تو خفیہ آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے. تو اس وقت بھی وہاں پر کفر کا بہت زیادہ زور تھا. آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے، اس گھر کے اندر اس کے ارد گرد جو ہے
وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. بڑی بڑی مہذب کہلانے والی قومیں جو تھیں وہ اس وقت کفر و شرک کے اندر مبتلا تھیں، چاہے وہ تہذیب کے کسی بھی دائرے کے اندر ہوں، دنیاوی اعتبار سے اس زمانے میں کتنی ہی ترقی کر چکی ہوں، لیکن اعتقاد کے اعتبار سے اور نظریات کے اعتبار سے کفر و شرک کے عمیق گھڑے کے اندر وہ ڈوبی ہوئی تھی، یعنی بڑے کفر کے اندر مبتلا تھیں. تو جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا، تبلیغ دین شروع کی، تو آہستہ آہستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے عرب سے کفر کو دور کرنا شروع کیا. کفر دور ہوا عرب سے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا سے، اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں سے کفر کو مٹایا. تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے دنیا سے کفر و شرک دور ہوا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماحی یعنی کفر کو مٹانے والا یہ کہا جاتا ہے. دوسری وجہ علماء نے مٹانے کی جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو افراد پیروی کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، جن چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ گناہ مٹانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ماحی کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا. ماحی کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے ظہور و غلبہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماحی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کفار کے اوپر غلبہ عطا فرمایا. تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دین اسلام کو لے کر آئے اور آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی، تو آہستہ آہستہ آپ کا غلبہ جو ہے، آپ کے دین کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں تک پہنچا دیا، اور آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے. تو ماحی کا ایک معنی ہوتا ہے وہ ذات کی جس کو غلبہ عطا کیا گیا ہو، جو غالب آئی ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماحی بولتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا میں تمام جگہوں پر آپ کا دین غالب آیا. قرب قیامت میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ہر جگہ پر اسلام کا غلبہ یہ ہو جائے گا، اور کل بروز قیامت بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی تو آپ اور آپ کی امت جو ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر غالب بالکل واضح طور پر سب کے سامنے نظر آئیں گی. یہ تھا ماحی. اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے المتبع. المتبع، الف لام، پھر اس کے بعد میم، پھر اس کے بعد تا، پھر اس کے بعد با اور پھر عین. المتبع، تا کے اوپر تشدید ہے، متبع یعنی وہ ہستی کہ جس کی پیروی کی جائے، دوسرے افراد جس کی پیروی کریں، ایسی ہستی کو المتبع کہا جاتا ہے. یعنی جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے افعال میں، جس کے اقوال کے اندر جس کی پیروی کی جائے، جس کی باتوں کو اپنایا جائے، ایسی ہستی کو المتبع بولتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ایسے ہیں، جیسا کہ ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہر عالم دین نے، ہر عالم نے، اپنے اپنے زمانے کے علماء نے مختلف نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کیے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1400 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع فرمائے، اور فرمائے یہاں پر ختم نہیں ہے، حصر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جدا جدا ہیں. تو کئی نام ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے القابات سے ملے ہیں. بہت سارے نام ایسے ہیں کہ علماء نے قرآن و حدیث پر غور کیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دے کر اس نام کا تذکرہ فرمایا، المتبع، یعنی وہ ہستی کے جس کی پیروی کی جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث طیبہ میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ جگہ پیروی کا تذکرہ ہے، اور صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی حال میں تذکرہ موجود ہے کہ ان کی اتباع کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، یعنی ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول جو نبی امی ہیں، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لانے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، واتبعوہ، اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے جو اس لائق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ماہی کے حوالے سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پیروی کرنے والوں کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ایک دعویٰ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا تم دعویٰ کرتے ہو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور یہ اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے ذریعے پرورش فرماتا ہے، یعنی جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ جو بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہی بیان فرمائی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جب تم اللہ سے محبت کرنے لگو تو اب اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگو۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ احبونی، مجھ سے محبت کرو، محبت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے اتباع۔ محبت بندے سے اتباع کرواتی ہے، پیروی کرواتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپنایا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تم کرتے ہو تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا اور پچھلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے
کہ جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے واضح ہے، اور ہر بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح واضح کر کے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر سکتا ہے۔ بس پیروی کرے گا کون؟ یہ خود اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی پیروی اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ بآسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم غور کرنے جائیں تو یہ بات پہلے بھی ہم نے بیان کی ہے کئی سلسلوں کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ہے کہ جس کا ہر پہلو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے یہ بھی بالکل صحابہ کرام علیہم رضوان نے واضح کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مجلس ہوا کرتی تھی، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جب وفد آتے تھے، لوگ مختلف ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، سودا سلف خود لے کر آنا، بادشاہوں کو کس طرح اپنے خط بھیجے، جہاد کے معاملات ہوں تو وہ آپ کی زندگی کے سارے معاملات بالکل واضح کر کے کتابوں کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی آپ کی سیرت ایک ایسی کھلی کتاب ہے اور ایسا زبردست ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کہ جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چل کے بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو ان تمام آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج کے سلسلے کے اندر جو ہم ذکر کریں گے وہ علماء نے کتب سابقہ کے حوالے سے، یعنی وہ کتابیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہوئیں ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے صاحب التاج، یعنی تاج والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام انجیل مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب التاج فرمایا گیا، یعنی تاج والے۔ درود تاج کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے صاحب التاج۔ تاج سے مراد یہاں پر امامہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو رائج تھا عرب کے اندر وہ امامہ رائج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ شریف پہنا کرتے تھے، اس کی فضیلتیں آپ نے مختلف بیان کی ہیں۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ العمائم تیجان العرب، یعنی امامے جو ہیں یہ عرب کے تاج ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو مسلمانوں کے لیے، عرب کے لیے، یعنی اہل عرب کے لیے تاج فرمایا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی تاج ہی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی نیت سے ضرور اپنے سر پر امامے کے تاج کو یہ سجائے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نام بھی پچھلی کتابوں کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، بالکل انوکھا نام ہے، نیا نام ہے بالکل، وہ ہے معاذ، یعنی میم الف زال، پھر یہی دوسری مرتبہ میم الف زال، معاذ۔ یہ پچھلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے طیب، یعنی پاکیزہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکیزہ، مطہر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ پاک رہا کرتے تھے، پاک رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معاذ یہ پچھلی کتابوں کے اندر کہا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طیب کے حوالے سے مزید آگے جب یہ نام ذکر کریں گے تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نفاست کا ذکر کریں گے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پچھلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے الصفوح، الف لام، پھر صاد، پھر فا، پھر واو اور پھر ہا، الصفوح۔ یہ تورات شریف کے اندر ذکر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، درگزر فرمانے والے۔ یعنی جب کوئی
برائی کرے ان کے ساتھ تو اس سے درگزر فرماتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تورات شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے، بلکہ کوئی برائی کریں تو معاف کرتے ہیں اور درگزر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث پاک مروی ہے، شمائل کے اندر ہی موجود ہے، ارشاد فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تکلف کے ساتھ فحش گفتگو فرماتے، نہ ہی آپ بازاروں کے اندر شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف فرماتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صفح کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کے بہت زیادہ جو معاف کرنے والی ہو۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے وہ ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے 16ویں سپارے کے اندر۔ طٰہٰ یا اسی طرح الف لام میم، طاسیم میم، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ مختلف صورتوں کے شروع میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، یہ راز ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا، صاحب روح المانی نے تفسیر روح المانی کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو اس امت کے اکابر اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا معنی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اور بعض اوقات خود یہ الفاظ ان اکابر اولیاء جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء جو ہوتے ہیں، ان کو اس کا معنی خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا معنی یہ ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المانی کے اندر ذکر کیا کہ جس طرح کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، بیان کیا تھا، اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اسی انداز میں یہ الفاظ جو ہیں ان اکابر اولیاء کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں۔ طٰہٰ یہ حدیث پاک کے اندر جو ہے آیا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نام جو ہے وہ طٰہٰ ذکر کیا، یا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طٰہٰ ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل اتنا بتا دوں کہ طٰہٰ بعض لوگ اپنا نام رکھتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ یاسین اپنا نام رکھتے ہیں، تو علماء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ طٰہٰ یاسین یہ نام نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے معنی ہر ایک کے سامنے واضح نہیں ہے۔ جب بھی نام رکھنا ہے طٰہٰ یا یاسین، تو اس میں اپنا نام جو ہے وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ غلام لگا لیں، غلام یاسین، غلام طٰہٰ، اس طرح نام رکھیں، ڈائریکٹ طٰہٰ یا یاسین نہ رکھیں، کیونکہ اس کے معنی ہو سکتا ہے کہ رسول ہوں، تو اب جو ہے وہ ہم کسی کو رسول کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس کے معنی نبی ہوں، تو اب کسی کو ہم نبی کہہ نہیں سکتے، غیر نبی کو نبی رسول نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے جب بھی نام رکھنا ہو طٰہٰ یا یاسین تو اس میں غلام ساتھ لگا لیا جائے، تو اب اس کے معنی درست ہو جائیں گے۔ تو طٰہٰ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، وہی اس کے حقیقی معنی جانتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آثار کی روشنی میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین کی روشنی میں کچھ معنی بھی بیان کیے ہیں۔ طٰہٰ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا طاہر من العیوب والذنوب، یعنی طٰہٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے وہ ہستی کہ جو عیوب سے یعنی برائیوں سے پاک ہے اور گناہوں سے پاک ہے، یا طاہر من العیوب اب الذنوب، یعنی وہ ہستی کہ جو عیوب سے، خرابیوں سے، خطاؤں سے پاک و صاف ہے۔ اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ یا ہادی الی کل خیر، یعنی طٰہٰ کا معنی یہ ہے کہ اے وہ ہستی کہ جو ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ دونوں معنی پورے پورے پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو طٰہٰ یہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ نام ہے الکاف، یعنی الف لام، پھر کاف، پھر الف اور پھر آخر میں فا جس کے اوپر تشدید ہے، الکافی، یعنی یا نہیں آخر میں، الکاف،
یہ فا کے پر تشدید آئے گی۔ دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ وہ ہستی کہ جس کو تمام کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں پر کاف کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ کاف کا معنی وہ ہستی ہے کہ جو روکنے والی ہو۔ کاف یعنی روکنے والی۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الکاف کہا جاتا تھا، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو گناہوں سے روکنے والی ہو۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اس میں گزری کہ آپ شرک سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، مسلمانوں کو گناہوں سے روکا کرتے تھے تاکہ وہ جہنم سے بچیں، روکنے والے تھے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو الکاف کہا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نامی ہم نے سنے ہیں، ان تمام باتوں پر رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یا